آپ کے خیال میں کیا پسماندہ ممالک بھی بگ ڈیٹا اور میٹاورس جیسی ٹیکنالوجیز میں حصہ لے سکتے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجیز کافی مہنگی ہیں اور کچھ ممالک جیسے پاکستان شاید اس کو افورڈ نہ کر سکیں۔ وہ اس عمل میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ہمارے پارٹنرز ہیں، انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی ہے، وہ ہے یہ فریز کر کے اس کی لائف کو 1 سال تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کی فریشنس اور وہ برقرار رہتی ہے۔ So I am a Pakistani. اگرچہ میں پاکستانی ہوں لیکن میں اپنی توجہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ میں پاکستان اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے علاوہ بھی نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان۔ میٹاورس اس لفظ کا ذکر نہ صرف سائنس کے حلقے میں بلکہ عام زندگی میں بھی لوگ اکثر کرتے ہیں۔ بلا شبہ میٹاورس مستقبل میں تکنیکی انقلاب برپا کرے گا۔ میٹاورس کیا ہے اور اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے؟ پیداوار اور زندگی کو زیادہ آسان بنانے کے لیے ہم کس طرح اس کا معقول استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر ملک ظفر کی لائیو رپورٹ۔ جی، اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں میٹاورس۔ یہ میٹاورس میں اب ہم امیزنگ سپیس میں آئیں گے، یعنی کہ جو مختلف کارز اپنے نیوز روم میں ڈسپلے کرتے ہیں کہ انہوں نے نیا برانڈ لانچ کر دیا، اسی طرح وہ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے اب وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ امیزنگ سپیس ہے کیا، اس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیو صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ What is this amazing space? This is our auto show in امیزنگ اسپیس ایک مصنوعی میٹاورس اسپیس ہے جو صارفین کو ورچوئل دائرے میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اس ورچوئل ورلڈ میں ہم اس آٹو شو جیسے واقعات کو ایکسپلور اور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے نئے ماڈل یہاں پیش کیے گئے ہیں جس سے وزٹرز ان کا تفصیلی معائنہ کر سکتے ہیں۔ ورچوئل اسپیس کو بادلوں کے درمیان بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے جو اس تجربے کو سائنسی طور پر دلچسپ اور حیران کن بناتا ہے۔ So how user can enter, how they come to یوزر اس اسپیس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا انہیں ایپ انسٹال کرنے کی ضرورت ہے؟ they can install our amazing space app and they can choose their avatars. صارفین امیزنگ اسپیس ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے اوتار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان اوتاروں کے ذریعے سے اسپیس میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ آٹو شو میں واک کر سکتے ہیں، کار کے دروازے کھول سکتے ہیں اور اس کا تجربہ بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے وہ کسی گیم میں کرتے ہیں۔ So sometime many countries together بہت سے ممالک امیزنگ اسپیس جیسی نمائشوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چین گاڑیوں کے نئے ماڈل متعارف کروا سکتا ہے اور اسی طرح امریکہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا یوزر ان سب کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا وہ ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ Because we have a map. وہ بیک وقت تمام نمائشیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم متعدد مناظر پر مشتمل میپ بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ یوزرز اپنی پسند کا انتخاب کر سکیں۔ So do you think that underdeveloped country آپ کے خیال میں کیا پسماندہ ممالک بھی بگ ڈیٹا اور میٹاورس جیسی ٹیکنالوجیز میں حصہ لے سکتے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجیز کافی مہنگی ہیں اور کچھ ممالک جیسے پاکستان شاید اس کو افورڈ نہ کر سکیں۔ وہ اس عمل میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ Technology is expensive, but in the future در حقیقت میٹاورس ٹیکنالوجی فی الحال مہنگی ہے، تاہم مستقبل میں اے آئی ماڈلز کی ترقی کے ساتھ اخراجات میں کمی آئے گی۔ ہم صرف 5 منٹ میں ایک سمپل سپیس بنا سکتے ہیں اور اسے لوگوں کے استعمال کے لیے زیادہ سستی بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ میٹاورس فی الحال پبلک نہیں ہوا لیکن یہ مستقبل میں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بن جائے گا جو حقیقی زندگی کے دلچسپ تجربات پیش کرے گا۔ 目前呢，我们国内来说做 فی الحال ہماری ٹیم میٹاورس میں مختلف قسم کے ملٹی فنکشنل ڈسپلے اسپیسز بنا سکتی ہے، جیسا کہ امیزنگ اسپیس جو مختلف کاروباری سرگرمیوں کے لیے ایک نمائش کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ ہم نے ورچوئل ہیومن انٹرفیس، اے آئی کیپیبلٹی انٹرفیس، سین ایڈیٹر انٹرفیس وغیرہ کو بھی اوپن کیا ہے تاکہ مزید افراد اور ٹیموں کو اوپن میٹاورس ٹیکنالوجی پلیٹ فارم کی تعمیر میں شامل ہونے کی ترغیب دی جا سکے۔ جی، اس وقت جو اسکرین ہے اس پر آپ دو
جو اینکر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی CCTV کے بہت ہی فیمس اینکر وانگ گوانگ ہیں. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں اصلی کون ہیں اور جو آرٹیفیشل ہیں یعنی مصنوعی طور پر جو بنائے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ 我是总台财经评论员王冠，有请我的新搭档，一位超仿真主持人。前辈请多关照。 یہ ہیں اصلی، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اور یہ مصنوعی طور پر بالکل اسی طرح بنائے گئے ہیں. اور یہ ہے میٹاورس کی. مجھے امید ہے کہ ایک دن میری بھی اسی طرح کی میٹاورس میں جو 3D پرنٹنگ ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ میں بھی اسی طرح نظر آؤں گا، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ گیس کر سکیں گے کہ یا نہیں. یہ بھی بالکل آرٹیفیشل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو بھی خبریں پڑھ رہی ہے نیچے لکھی آ رہی ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، ایک تو ایکوریسی، اور دوسرا اگر آپ نے آرٹیکلس وغیرہ لکھنے ہیں یا ٹرانسکرائب کرنا ہے ان کو تو وہ خود بخود آسانی کے ساتھ ٹی وی پر آ جاتا ہے. 那机器人这块的话，目前其实还是偏 یہ ہمارا سپر ریئلسٹک ورچوئل ہیومن یعنی انسان ہے. خبریں پڑھتے وقت اس کے تاثرات اور آواز کسی حقیقی شخص سے تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے. ورچوئل ورلڈ کے اندر موجود تمام کانٹینٹ کا ڈیٹا اوتار کے دماغ میں پہلے سے لوڈ کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ میٹاورس پرسن کو اتنا زیادہ کانٹینٹ یاد رکھنے اور آؤٹ پٹ دینے کے قابل بنا دیتا ہے جتنا ایک حقیقی شخص ہینڈل بھی نہیں کر سکتا. مزید یہ کہ یہ ورچوئل انسان صرف انفارمیشن ٹرانسمیٹرز نہیں ہیں، بلکہ یہ انفارمیشن کریئٹر کے طور پر بھی خاصی اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے اے آئی وانگ گوان کا نیوٹرل نیٹ ورک 24 گھنٹے میں مسلسل سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی وانگ گوان کے سیکھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے زیادہ ہے اور یہ خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. انجینئرز کی ایک مضبوط ٹیم اور ایک پروفیشنل کانٹینٹ ٹیم کے تعاون سے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے، ٹرینڈ انالیسس کرنے اور مختلف شعبوں کے ویژول پیکیجنگ کے عمل کو مینج کرتا ہے. یہ حقیقتاً اس اصول پر کاربن نظر آتا ہے کہ ایک شخص ایک ٹیم کی طرح کام کر سکتا ہے. مستقبل میں ہم میں سے ہر ایک کا منفرد زندہ اوتار رکھنے کا خیال خواب رہے گا. ہم اس ٹیکنالوجی کمپنی میں آئے اور ہم نے یہ تجربہ کیا کہ کس طرح ورچوئل اور انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ فروخت پا رہی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو نہ صرف پاکستان کو سیکھنا چاہیے بلکہ اپنی نوجوان نسل کو چائنا کے ساتھ کولیبریشن کر کے انہیں اس شعبے میں لانا چاہیے تاکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہی ان ٹیکنالوجی کو اپنا سکیں. ایک میٹاورس پریکٹیشنر کے طور پر میں سمجھتی ہوں کہ چین کے مستقبل کی ماڈرنائزیشن کے بلیو پرنٹ میں ڈیجیٹلائزیشن، انٹیلیجنس، گریننگ اور ہیومنائزیشن کو ترجیح دینی چاہیے. پاکستان پھلوں کے وسائل سے مالا مال ہے. آم بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جسے اکثر پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. آم کی سپلائی مارکیٹ کو 5 سے 6 ماہ تک جاری رہتی ہے. اس کے باوجود سالانہ برآمدات کا حجم صرف 1,50,000 ٹن کے قریب ہے جو اس کی پیداواری سطح سے بہت کم ہے. یہ دیکھتے ہوئے کہ چین آموں کا سب سے بڑا صارف ہے، اس وقت پاکستان سے چین کو آم برآمد کرنے کی لاگت کیا ہے؟ تو ہم نے 2019 میں فرسٹ ٹائم ود دی ہیلپ آف پاکستان ایمبیسی اور جو کونسلیٹ ہیں، ہم نے ان کے 3-4 سٹیز میں وہاں ایگزیبیشن کی مینگو امپورٹ کر کے. تو اس کا ہمیں رسپانس ملا اور 2020 میں پھر ہمیں اچھے آرڈر ملے اور ہم نے کوئی رفلی 18 to 20 ٹن اس وقت ہم نے کیا. تو اس سال ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب چائنا چونکہ اوپن ہو گیا ہے اور چائنا میں دوبارہ امپورٹ ہے اور چائنیز گورنمنٹ بھی زیادہ ایمفسائز کر رہی ہے کہ پاکستان سے چیزیں امپورٹ کی جائیں. تو مینگو کا ہم سمجھتے ہیں اور باقی جو فروٹس ہے کچھ جو چائنا میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. پچھلے سال پاکستان نے 23.95 ٹن تازہ یا خشک آم چین کو برآمد کیے جس سے $55,605 کی آمدن ہوئی. اس کے باوجود ایک درینہ رکاوٹ ہمارے برآمد کنندگان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. جب چائنا میں جانا شروع ہوا ریگولرلی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یار وہاں نہیں ہو رہا، جبکہ چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے.
کیا یہ چینی لوگوں کے ذائقے کا معاملہ ہے کہ جو پاکستانی آموں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا؟ اور یہ ٹیسٹ وائز جو ہے کمپیئرنگ ٹو فلپین یا ادر مینگو سے بہت اچھا ہے اور بہت لائک کیا جاتا ہے۔ چینی مارکیٹ میں سمجھدار چینی صارفین کے لیے پاکستانی آموں کے ذائقے، شکل اور سائز کی وجہ سے بڑی مانگ اور کشش ہونے کے باوجود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس شعبے میں منافع کیوں نہیں کما پا رہے؟ کیا ہم اپنی آم کی ورائٹی سے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار ہیں؟ چائنی جو مارکیٹ ہے نا، چائنیز کا جو ٹیسٹ ہے، جو ہمیں تھوڑا سا یہ آئیڈیا ملا ہے کہ وہ لیس فائبر جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، اور وہ ہے وائٹ میں۔ حالانکہ وائٹ چونسا زیادہ سویٹ ہوتا ہے اور وہ لیس سویٹ پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے 2-3 سال جو وہاں ایکسپیریمنٹ کیے، ایکسپورٹ کیا، اسے یہ پتہ لگا کہ سندھڑی میں چونکہ فائبر زیادہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے بے شمار ورائٹیز ہیں، مور دین 100 ورائٹیز ہیں، لیکن جو زیادہ حالانکہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ ہے سندھڑی ہے، چونسا ہے 2 ٹائپ کا، وائٹ چونسا ذرا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لنگڑا ہے، اس میں دوسیری ہے، باقی بھی ہیں، تو انور اٹول بھی ہے۔ تو ہمیں جو رسپانس زیادہ ملا وہاں سے چائنا سے وہ وائٹ چونسا پہ ہمیں زیادہ اچھا رسپانس ملا۔ چونکہ وہ پہلے ہی ایسی اقسام برآمد کر رہے ہیں جو چینی لوگوں کے ذوق کے مطابق ہے، تو منافع حاصل کرنے میں پھر رکاوٹ کیا ہے؟ مینگو دیکھا، چونکہ فریش مینگو ہے، اس کی ہم نے دیکھا ڈیمانڈ بھی ہے، لیکن مینگو کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس کی شیلف لائف ہے۔ شیلف لائف بہت شارٹ ہے، کیونکہ یہاں سے آپ ٹریٹمنٹ بھی کریں، پھر اس کو لے کے جائیں، ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے، تو آگے اس کے جو نمبر آف ڈیز ہیں بڑے کم ملتے ہیں۔ تو اب وہ اتنا شارٹ پیریڈ ہونے کی وجہ سے، شیلف لائف کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ملتا لوگوں کو، اور اس کا ظاہر ٹیسٹ اور ساری چیزیں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آم کی مختصر شیلف لائف برآمد کنندگان کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کھجور اور آم جیسے پھل پاکستان کے پھلوں کی برآمدات کا بنیادی حصہ ہیں، لیکن کولڈ چین ٹرانسپورٹیشن کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی پیداوار کا 40% تک ضائع کر رہے ہیں۔ تاہم ہمارے برآمد کنندگان اس نقصان کو کم کرنے کے لیے نئی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں اور چین کو آم برآمد کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے دوست ہیں جی، یہاں پہ ہمارے پارٹنرز ہیں، انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی ہے، وہ ہے یہ فریز کر کے اس کی لائف کو نا 1 سال تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کی فریشنس اور وہ برقرار رہتی ہے۔ اس کا ہے کریجونک ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں۔ فروزن مینگو فروٹ کی شیلف لائف کو بڑھا سکتے ہیں اور گلنے سڑنے سے ہونے والے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ منجمد کرنے کی حکمت عملی روایتی طور پر منجمد کرنے کے طریقوں کے برعکس کیسے کام کرتی ہے، اور کیا ایک تازہ آم کے مقابلے میں منجمد آم کھانے کا تجربہ ذائقے کے اعتبار سے کم تو نہیں ہے؟ وہ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ IQF ٹیکنالوجی تھی، اور اس میں جو اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی، اس کی جو پیکنگ ہوتی تھی وہ -45 ڈگری پہ کر کے، پاکستان میں کچھ ہیں لوگ جو ایکسپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس میں چونکہ 25 to 30 منٹ جب اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی اور اس میں پیکنگ، تو اس میں اس کا ایروما، اس کا ٹیسٹ اور وہ چیز جو ہے نا وہ کنٹینٹ وہ نہیں برقرار رہتے تھے۔ تو لیکن اب یہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ جو ورلڈ میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے، جس کے تحت انڈر ویکیوم اور نائٹروجن میں اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے ایٹ -190 ڈگری، اور یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے کرائیوجینک، جس میں ہم ودن 5 to 10 منٹس جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں فرام +20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو -100 ڈگری سینٹی گریڈ، اور یہ فریزنگ کے ذریعے پھر اس کے جو نیچرل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں لائک ٹیکسچر ہے، نیچرل اروما ہے، اٹ از دا پروڈکٹ از ٹوٹلی فری فرام آل کائنڈز آف کیمیکلز اینڈ پریزرویٹیوز، اور اس کو ہم یہاں پہ نیچرل فارم میں ہی پریزرو کر کے اور اسٹور کر کے اور کولڈ چین میں ہی ہم پھر تھرو آؤٹ دا مارکیٹ ہم اس کو کرتے ہیں مارکیٹ۔ فوری طور پر کم درجہ حرارت پر جم جانا آم کی خوشبو کو برقرار رکھتا ہے اور اس کی شیلف لائف کو بڑھاتا ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہے؟ اگر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے برآمد کیے جانے والے آموں کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ پھر بھی چینی صارفین کو پسند آئیں گے؟ نہیں، یہ کوئی بہت مہنگی ٹیکنالوجی نہیں ہے،
جتنی آپ کا جو کرکس مل جاتا ہے نا، آپ کو جو چیز مل جاتی ہے اس کے اندر، اگر میں کہوں گی 1 کلو سے کوئی 400 گرام جو ہے نا، جو ایکچوئل کنزیومر کنزیوم کرتا ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے اور اس کو فریز کر کے بھیجا جاتا ہے، تو اس میں اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور باقی چیزیں کم ہو جاتی ہیں. کوئی ٹیکنالوجی کا آبویسلی جو اس میں ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس کی ایک کاسٹ آ جاتی ہے، تو یہ کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے اس حساب سے. نئی ٹیکنالوجی لاجسٹکس کے دوران غیر ضروری نقصانات کو کم کرتی ہے، مختصر شیلف لائف اور نقل و حمل کے مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرتی ہے. چین اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں آم کی تجارت پر اس کے اہم نتائج برآمد ہوں گے. ہم آم کی برآمدات کے سب سے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے بعد چین میں پاکستانی آم کے مارکیٹ شیئر میں اضافے کے منتظر ہیں. اور یہ وقت ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہم آج تک امپورٹ بیسڈ اکانومی رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپرچونٹیز جو ہیں ان پہ کام کریں. باقی لوگ بھی، ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے، گورنمنٹ سیکٹر کو بھی، تاکہ ہم جتنا فارن ایکسچینج لائیں گے تو ہمارا ملک آپ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو. پروفیسر منظور حسین سومرو 2 بار چائنیز گورنمنٹ فرینڈشپ ایوارڈ جیت چکے ہیں اور وہیں گزشتہ سال چائنا ٹیکنالوجی اینڈ بزنس یونیورسٹی نے اعزازی پروفیسر کے طور پر تعینات کیا. اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کردار کی بڑی تعریف کی. I have been visiting Beijing and some other parts of China for many years. میں کئی برسوں سے بیجنگ اور چین کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا ہوں. اب تو کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس بار میرا بیجنگ کا دورہ بنیادی طور پر بیجنگ ٹیکنالوجی اینڈ بزنس یونیورسٹی میں، بالخصوص اسکول آف انٹرنیشنل اکنامکس اینڈ مینجمنٹ میں اعزازی پروفیسر کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے تھا. 70 سال سے زیادہ کی بھرپور تاریخ پر فخر کرتے ہوئے بیجنگ ٹیکنالوجی اور بزنس یونیورسٹی بیجنگ میں ایک باوقار تحقیقی ادارے کے طور پر کھڑی ہے. یونیورسٹی دنیا بھر کی معروف یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون اور شراکت داری کو فعال طور پر فروغ دیتی ہے. معزز فیکلٹی ممبران میں پروفیسر منظور حسین سومرو، جو کہ ایک ممتاز بین الاقوامی ماہر تعلیم ہیں. میں پاکستانی ہوں، اس لیے یہ میرے اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ بیجنگ ٹیکنالوجی اینڈ بزنس یونیورسٹی کے درمیان براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے. لیکن سچ پوچھیں تو میرا مقصد نہ صرف پاکستانی اداروں کو بی ٹی بی یو سے جوڑنا ہے، بلکہ بی ٹی بی یو اور بین الاقوامی اداروں، اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں کے درمیان روابط کو بین الاقوامی سطح پر لانا اور مضبوط کرنا ہے. یہ رابطے عالمی ترقی کے حصول میں سہولت پیدا کریں گے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ایک مرکزی نقطہ ہے. اپنے رابطوں اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بی ٹی بی یو کے کنیکٹیویٹی اور انٹرنیشنلائزیشن کے عمل کو بھرپور انداز میں فروغ دوں گا. پروفیسر منظور حسین سومرو آسیان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک غیر ملکی ماہر تعلیم کے باوقار عہدے پر فائز ہیں. بہت سارے تجربے کے ساتھ اس نے بین الاقوامی تنظیموں جیسے کہ بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں تعاون کیا ہے اور کثیر الجہتی تعاون کے لیے مختلف بین الاقوامی اختراعی اداروں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں ترقی پذیر دنیا میں اپنے اہم بین الاقوامی اثر و رسوخ کو مستحکم کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹس آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور اقتصادی تعاون تنظیم شامل ہیں. بی ٹی بی یو میں پروفیسر منظور حسین سومرو کی وسیع مدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2020 میں ایک مشترکہ تربیتی مرکز قائم کیا گیا تھا. اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، سائنس فاؤنڈیشن اور بیجنگ ٹیکنالوجی اور بزنس یونیورسٹی کے درمیان اس تعاون پر مبنی اقدام کو چائنا ایسوسی ایشن فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون پلیٹ فارم کی تعمیر کے منصوبے سے فنڈنگ حاصل ہوئی ہے. For building the capacity بی ٹی بی یو کا مقصد بیلٹ اینڈ روڈ کے رکن ممالک میں افراد کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، بنیادی طور پر سائنسی تحقیق کے ذریعے کاروبار اور گرین ٹیکنالوجیز کو ترقی دینے کے لیے ماحولیاتی خطے پر توجہ مرکوز کرنا ہے. اب تک سینٹر نے کامیابی کے ساتھ
6 तरबीती कोर्सेज का इनेकाद किया है, जबकि तमाम कोर्सेज बैरूनी शुरका के लिए ऑनलाइन फराहम किए गए थे। ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डीकार्बोनाइजेशन और खुसूसी इक्तसादी जोन्स की तरक्की और इंतज़ाम जैसे मौज़ूआत शामिल थे। ये प्रोग्राम सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ हम आहंगी रखते हैं। प्रोफेसर मंजूर हुसैन सोमरो ने तरबियती मरकज़ के ऑपरेशंस पर ख़ास तवज्जो दी है, गैर मुतज़लज़ल तावन की पेशकश की है और बेल्ट एंड रोड इक़दाम में शामिल अक़वाम के दरमियान मरकज़ के क़याम और तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। We promote science education at school level. हम स्कूल की सतह पर साइंस की तालीम को फ़रोग़ देते हैं। असातिज़ा और टीनेजर्स दोनों को कैंप्स, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स और इस तरह की मज़ीद चीज़ों के ज़रिए से तरबियत फराहम करते हैं। रिसर्चर्स की तैयार करदा टेक्नोलॉजी को काश्तकार बरादरी में मुंतकिल करना मुनफरिद चैलेंजेस पेश करता है। तलबा के बरक्स जो किताब से सीख सकते हैं और इम्तिहान पास कर सकते हैं, किसानों को नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए अमली महारत और हाथ से तजर्बे की ज़रूरत होती है। अपने तजर्बात से काम लेते हुए मैंने किसानों तक नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए एक नया तरीका तैयार किया है। फार्मर फील्ड स्कूल, जिस पर मैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम कर रहा हूँ, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ किसान और साइंसदान फील्ड में मिलकर काम करते हैं। एक साथ मिलकर वो अपनी फसलों, मवेशियों और देही तरक्की के बारे में गहरी समझ बूझ हासिल करते हैं। बेल्ट एंड रोड के साथ साथ ममालिक की अक्सरियत उभरती हुई मंडियों में शुमार होती है, जहाँ ज़राअत एक बुनियादी सनत के तौर पर अहम किरदार अदा कर रही है। इन ममालिक के मुश्तरका अहदाफ में जदीद ज़राअत की तरक्की और मजबूत बैनुल-अक़वामी ताअवुन को फ़रोग़ देना शामिल है। I would say that in 10 years लिहाजा मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता 10 सालों में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये पेशरफ्त दीगर BRI ममालिक की पेशरफ्त से भी मुंसलिक है। चीन अकेला तमाम चैलेंजेस से नहीं निमट सकता। इसका मतलब ये है कि इस मंसूबे में शामिल हर मुल्क को दाखिली मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ास तौर पर गुर्बत से नजात के लिए चीन से सबक सीखना चाहिए। आपने देखा कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अहदाफ के मुकर्रर करदा 2030 के हदफ से कबल ही गुर्बत के खात्मे के लिए काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। चीन ने मुकर्ररा वक्त से 10 साल पहले 2020 में ये गैर मामूली कारनामा सरअंजाम दिया। ये शानदार कामयाबी बिलाशुबा काबिल सताइश है। इंटरव्यू में प्रोफेसर मंजूर हुसैन सोमरो ने इन अहम मवाक़े पर जोर दिया जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान के नौजवानों के लिए लाएगा। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि नौजवान सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा ताकत की नुमाइंदगी करते हैं और तुलबा की हौसला अफजाई करते हैं कि वो एक आलमी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ दें और अपने ख़ानदानों और कौमों के तईं अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें। So I am a Pakistani, but अगरचे मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं अपनी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रखता, बल्कि मैं पाकिस्तान और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अलावा भी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। हर शोबे और हर पहलू में मैं नौजवानों को आगे बढ़ाने और उनको सपोर्ट करने पर पुख्ता यकीन रखता हूँ। हुकूमतों को नौजवानों पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करने को तरजीह देनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।